لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى وفرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. آپ تمام احباب دور دراز سے دعوت کے سفر میں نکلے ہوئے، اللہ کی راہوں میں دین کا غم لے کر، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی شاید، دعوت کا کام سب سے پہلے سکھانے والے انبیاء کرام، قرآن مجید کی روشنی میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے ذرا غور کرتے چلے جائیں، ایک ایک نبی نے دعوت کا کام کیسے کیا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بچوں کے باپ ہیں، اور بہت ساری مائیں بچوں کی مائیں ہیں۔ جو باپ کے اندر دل ہوتا ہے اور جو ماں کے اندر اپنی اولاد کے لیے تڑپ ہوتی ہے، جب تک دائی کے دل میں یہ درد اور تڑپ نہیں آتی، دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں
کہ ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن جس کو اللہ دعوت کے لیے پسند کر لیتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ 950 سال اس کام میں لگائے جاتے ہیں۔ لوگ ہیں کہ سنتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن وہ ہیں کہ لگے ہوئے۔ اگر میں آپ سے دل کی بات کہوں تو اس بات کو سوچ کر بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ جن کو سب سے زیادہ دعوت کا غم ہونا چاہیے تھا وہی سب سے زیادہ اس غم سے محروم ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کام کھڑا نہیں ہو ویسے جیسے صحیح معنی میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو دعوت کا غم بھی نظر آئے گا، دعوت کا منہج بھی نظر آئے گا، دعوت کا اسلوب بھی نظر آئے گا، دعوت کا موضوع بھی نظر آئے گا، دعوت کا مقصد بھی نظر آئے گا۔ کاش کہ ہم قرآن مجید پر اس حوالے سے کبھی غور کریں۔ ہم بس انبیاء کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے جائیں، اور سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کرتا جاؤں گا اور ہم خود اس پہ غور و فکر بھی کرتے جائیں۔ یہ جناب نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ ایک پوری سورہ مبارکہ کا نام سورہ نوح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى۔ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو قوم کی طرف کہ آپ اپنی قوم کو جگائیں اس سے پہلے کہ ان پہ دردناک عذاب آ جائے۔ جناب نوح کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون۔ یہ نہیں کہتے ہو مشرکو، او کافرو، او باغیو، او ظالمو، نہیں، تھے تو وہ ایسے ہی، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، باغی بھی تھے، ظالم بھی تھے۔ یا قوم انی
لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میری برادری، اے میرے ساتھیوں، حالانکہ ان کا عقیدہ اور ہے، بغاوت پہ اترے ہوئے، لیکن مدعو کو اپنا بنانا، اس کو قریب کرنا، اس سے درد بانٹنا۔ باپ جب اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے سمجھاتا ہے تو بار بار کہتا ہو میرے بیٹے اور میرے پیارے اور میرے لخت جگر، تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا باپ ہوں، میری بات تو سن۔ ماں کہتی میرے بیٹے میں تیری ماں ہوں، توجہ تو کر۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اے میری قوم، یقین مانو میں تمہارے لیے واضح طور پہ خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، میری کوئی لالچ نہیں ہے۔ کیا کہنے آیا ہوں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ۔ کاش کہ میں اور آپ دل کی گہرائی سے سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ دائی کا احساس یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آیا ہوں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانے آیا ہوں۔ یہاں یہ حال ہے، اگر وزیر اعظم کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے تو وہ پھولا نہیں سماتا کہ میں کوئی عام بندہ ہوں۔ ہمارے پاکستان میں تو وزیر اعظم کا، صدر کا، وزیر اعلیٰ کا ڈرائیور، ایس پی کا ڈرائیور، ایک ایس ایچ او کا ڈرائیور، وہ پھولا نہیں سماتا۔ تو جانتا نہیں میں کس کا ڈرائیور ہوں؟ کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ جناب نوح بطور دائی اور پیغمبر سب سے پہلے یہ احساس اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی دلاتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ واتقوہ واطیعون، اللہ کے حکموں کو مانو۔ کیسے ماننا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں۔ اطیعون، مجھے اللہ نے بھیجا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ ان چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو گویا جناب نوح کا جو پیغام دعوت ہے اس کے 3 بنیادی موضوع ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لگانا، لا الہ الا اللہ پہ لگانا، اللہ کی کبریائی کی طرف لے کے آنا، اس کی عظمت کی طرف لے کے آنا، اس کے جلال کی طرف لے کے آنا، اس کی شان کی طرف لے کے آنا، اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں بٹھانا، ان کو یہ سمجھا دینا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمین کے فرش کو بچھایا، جس نے ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے کہیں گلاب کی سرخ پتیاں کاٹ کے اس کے اندر خوشبو بھر دی اور کہیں چمبیلی کی پتیاں کاٹ کے سفید رنگ اور خوشبو کی مہک سے اس کو لبالب بھر کے رکھ دیا۔ کہیں اس نے سبزے کی چادر زمین کے اوپر پہنا دی، کہیں اس نے پہاڑوں کی چوٹیاں بنا دی، کہیں آبشاریں بنا دی، کہیں ٹھاٹھے مارتے سمندر
سمندر بنا دیے، کہیں زمین سے کئی کروڑ گنا تک سورج کو نکالا، کہیں چاند کو نکالا، کہیں تمہیں پانی کی بوند سے انسان بنایا، میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں، آؤ اس اللہ کی عبادت۔ عبادت کیسے؟ جو اس نے حکم دیا ہے مانے، جہاں سے اس نے روکا رک جائیں۔ اور تیسرا پیغام یہ دیتے ہیں وَأَطِيعُونَ، اس کے حکم کیا ہیں؟ یہ کوئی امام نہیں بتائے گا، یہ کوئی بزرگ نہیں بتائے گا، یہ کوئی فرقہ نہیں بتائے گا، یہ کوئی مسلک اپنی مرضی کے مطابق نہیں بتائے گا۔ وَأَطِيعُونَ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا ایسے کرو اور ایسے کرو۔ عبادت، تقوی، اطاعت رسول۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ خالص قرآن و سنت رکھنے والے لوگوں کے علاوہ کیا یہ 3 نکاتی ایجنڈا دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، صرف اسی سے تقوی اور پیغمبر کی اطاعت۔ 950 سال تک دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کا کام یہ کوئی کروا لے ایسے نہیں ہوتا، یہ تو اندر کا درد ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، باپ کی شفقتیں پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں؟ ماں کی ممتا بازار سے مل جاتی ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کو 1 لاکھ 1 کروڑ دے دوں گا، تم میرے لیے ماں تو بن جاؤ، تو وہ بن سکتا ہے؟ تو بن ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایک دکھ ہے، ایک درد ہے، ایک غم ہے جو پیغمبر کے سینے میں سلگتا ہے، تو پھر وہ داعی بنتا ہے۔ جب تک یہ غم لگتا نہیں ہے، سلگتا نہیں ہے، اور انسان اس کے لیے روتا اور جاگتا نہیں ہے، وہ داعی نہیں ہوتا، وہ داعی کی ایکٹنگ کر سکتا ہے۔ کوئی ماں جیسی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے، باپ جیسی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے، لیکن باپ والا دل اور ماں والا دل تو وہ اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تھکے ہوئے تھے ہم، تو ہم سارے آ کے لیٹ گئے۔ سفر، غزوہ، جنگ، تلواریں، گھوڑے کی پیٹھ، اونٹوں کی کوہانیں، مکہ کی دھوپ، سنگریزے اور چٹانیں، دشمن کا مقابلہ، دن بھر یہی تو ہوتا رہا، تو کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی۔ رات کو واپس آئے، جناب عوف کہتے ہیں اخذ کل انسان مضجعہ، ہر بندہ لیٹ گیا۔ میرے دل میں یوں ہی خیال آیا کہ دشمن کا علاقہ ہے، میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھوں تو صحیح، کہیں کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے بستر پہ پہنچا، جب میں نے ٹٹولتے آپ کے بستر پہ ہاتھ لگایا تو آپ کا بستر خالی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا۔ اگر کوئی تازہ اٹھ کے گیا ہو تو بستر گرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تازہ بھی تھا، ٹھنڈا بھی تھا اور خالی تھا۔ مجھے اور فکر لاحق ہوئی، میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے کا پورا جو لشکر تھا، قافلہ تھا، میں اس سے کراس کر کے باہر نکل گیا۔ مجھے چند سائے نظر آئے،
وہ بھی چند صحابہ تھے، شاید آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ میں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف ہیں؟ جی عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے پیارے نبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جی تھوڑی دور ہمیں آوازیں سی آئی، بنبناہٹ آئی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے۔ اب آپ نے میرے ساتھ مل کے سوچنا ہے، میرا احساس اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ دن کا تھکا ہوا یہ پیغمبر رات کو جب بستر پہ لیٹنے لگے تو آپ کو امت کا غم گھائل کرنے لگا، تو آپ اپنے بستر سے اٹھ گئے۔ پھر آپ نے سوچا ہوگا یہاں لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، میں کسی خلوت میں تنہائی میں چلا جاؤں۔ پھر آپ خلوت اور تنہائی میں چلے گئے ہوں گے۔ جب خلوت اور تنہائی میں چلے گئے پھر آپ نے رب کے سامنے پیشانی ٹیک دی ہوگی، آنسو بہائے ہوں گے، امتی امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہوگا۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، اتدرون ماذا خیرنی ربی اللیل بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، تم جانتے ہو آج میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، مانگ کے اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، اے میرے محبوب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ اختیار دے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اصول و ضوابط کے مطابق جیسے جیسے شفاعت کے ہوں گے، جس جس کے بارے میں آپ شفاعت کرتے جائیں گے میں اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ آدھی امت نہیں، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میں شفاعت کرتا چلا جاؤں اور تو جنت دیتا چلا جاؤں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ پیغمبر داعی ہوتے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ نے اس آیت میں پیغمبر کی 4 صفتیں بیان کی ہیں، اور چاروں صفتیں ہی ایسی ہیں جو دعوت کے غم کو اور دعوت کی تڑپ کو بیان کرتی ہیں۔ کہا وہ تم ہی میں سے ہے، تمہیں اگر تکلیف پہنچتی ہے اس سے بھی پہنچتی ہے، تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے، تم ہی میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں نے تمہیں ایسا رسول دیا ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور دکھ پیغمبر کو لگ جاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حرص کا معنی ہوتا ہے آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال اتنا سوار ہو جائے کہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں، یہ چیز مجھے کیسے ملے گی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ کوئی مال کا حریص ہوتا ہے، وہ مال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اولاد کا بھوکا ہوتا ہے، اولاد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کوئی شہرت کا حریص ہوتا ہے، شہرت کے بارے میں اسی کو لینے کے لیے لگا رہتا ہے، اسی کے پیچھے مارا پھرتا ہے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر وہ ہے حریص علیکم، اس کی ساری سوچیں تمہارے بارے میں ہوتی ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
بالمؤمنین رؤوف رحیم، اہل ایمان کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اللہ نے اپنے لیے بھی بیان کی اور اپنے پیغمبر کے لیے بھی بیان فرمائی۔ رؤوف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو غم میں دیکھ کے اس کی کوشش ہو کہ میں اس کے غم ختم کر دوں، اس کی پریشانی ختم کر دوں، میں اس کے کام آؤں کسی طریقے سے، ایسی شفقت کروں کہ جس الجھن میں ہے یہ اس کی دور ہو جائے۔ اور رحیم یہ ہوتا ہے کوئی غم میں ہو یا نہ، وہ ہر وقت ترس کھاتا ہی رہتا ہے، رحم ہوتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے ہیں، اور رد عمل کیا ہے، رسپانس کیا ہے؟ یہ قرآن نے جیسے نقشہ کھینچا ہے، کوئی خطیب تو ویسے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ 5 رد عمل ہیں جو قوم دے رہی ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، پہلا رد عمل ان کا کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت کا کام بڑھاتا جاتا ہوں، ان کا فرار بڑھتا جاتا ہے، یہ دور ہوتے جاتے ہیں، مجھ سے بھاگتے ہی جاتے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں کہ آؤ تمہارا رب مہربان تمہیں معاف کرے گا، اب ہی آ جاؤ، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ میری آواز سے بھی اتنی نفرت کرتے ہیں کہ نوح کی ہمارے کانوں میں آواز نہ پڑ جائے، انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں کے اندر۔ واستغشوا ثیابہم، اور جن کو آواز نہیں پہنچی دور سے دیکھ کے ہی اپنی مجلس سے کہتے ہیں کپڑے اٹھاؤ، سمیٹو، اٹھو یہاں سے، وہ دیکھو نوح آ رہے۔ واستغشوا ثیابہم، چوتھا رد عمل یہ ہوتا ہے وَأَصَرُّوا، یا اللہ یہ ضد پہ اتر آئے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ 5 رد عمل ہیں اور 5 ہی ایسے ہیں جو ایک بندے کو تھکا دیتے ہیں، ان میں سے ایک بھی ٹھکانے کے لیے کافی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں بھی رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ میں ان کو کہتا کیا ہوں اور یہ کرتے کیا ہیں، میں ان کو توجہ کیا دلاتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اللہ کی عظمت یہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں آؤ معافیاں تو مانگو، وہ معاف بھی کرے گا، بارش بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس اللہ کی طرف نہیں آتے ہو، اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو، اس اللہ کا جلال تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آتا جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں بدل بدل کے نطفے سے علقہ سے مضغہ بنا بنا کے اس نے تمہیں انسانی شکل کے اندر تخلیق کیا ہے. وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اس نے چاند کو نور بنایا، اس نے سورج کو چراغ بنایا، اس نے زمین کو بچھایا، اس نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، اس نے تمہارے لیے اتنی ساری نعمتیں بنائی. اے میری قوم، اس اللہ کی طرف تم کیوں نہیں آتے؟ آگے بڑھیے. یہ دوسرے داعی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. اکیلے ہی ہیں، اکیلے ہی ہیں. جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ جمع ہو جائیں، ماحول سازگار ہو جائے، میں پھر کچھ کروں گا. جناب ابراہیم تنے تنہا، باپ بھی مخالف ہے، بادشاہ بھی مخالف ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ سے دعوت الی اللہ کا آغاز کرتے ہیں. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی، انداز کیا وہ میرے ابا جی، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو نہ سنتے نہ دیکھتے نہ کسی کام کے. جواب کیا ملتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اگر تو باز نہ آیا توحید سے، ایک اللہ کی طرف بلانے سے، میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. میری نظروں سے دور ہو جا، چھوڑ دے مجھے. اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ توحید کی غیرت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر. وہ دائی ہے جو بڑا مجمع دیکھ کے بک جائے، ایک بڑا سٹیج دیکھ کے دعوت کا موضوع بدل لے، جو کسی کے سامنے مغروب ہو جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام جہاں موقع آتا ہے بت توڑ کے بھی سمجھاتے ہیں. یہ بھی دعوت کی حکمت میں شامل ہے. کبھی ایسے بھی کرنا پڑتا ہے، جناب ابراہیم کرتے ہیں. جب موقع آتا ہے تو بادشاہ کے ساتھ باقاعدہ ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک بھی کرتے ہیں، مناظرہ بھی کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. نمرود کہتا ہے میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. بادشاہ سے بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ کہنا ہی آسان ہوتا ہے.
جب پیچھے کوئی تحریک بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی جماعت بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی تنظیم بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی برادری بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی خاندان بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی مال بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، میرے اور آپ کے اندر اس وقت سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جس ذات سے ہمیں طاقتیں ملنی تھیں اس سے ہمارا اپنا ہی تعلق کمزور ہے، اس پر ہمارا اپنا ہی یقین کمزور ہے، اس پر ہمارا اپنا ہی ایمان کمزور ہے۔ اگر ان پنکھوں کا کنیکشن، ان لائٹوں کا کنیکشن، ان بلبوں کا کنیکشن، ان روشنیوں کا کنیکشن پیچھے بجلی سے کاٹ دیا جائے، بجلی کے کنیکشن گریڈ سٹیشن سے کاٹ دیا جائے تو یہ سب لاشیں رہ جائیں گی، کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ایک داعی کا تعلق جب اللہ سے کمزور ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آگ میں بھی گئے، آگ گلزار بھی بنی، اپنے خاندان کو مکہ مکرمہ کی پڑوس میں آباد بھی کیا۔ یہ جناب ابراہیم کی دعوتی حکمت عملی ہے۔ ایک ایک ان کی زندگی کے پہلو کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اور داعی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کو جو دعوت کا ٹاسک ملا ہے بعض حوالوں سے وہ مشکل ترین ہے۔ جناب موسیٰ کی زندگی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی، جناب موسیٰ کو درپیش مشکلات اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو درپیش مشکلات بعض حوالوں سے ملتی جلتی ہیں، بعض حوالوں سے اللہ کے پیغمبر کی مشکلات، جناب ابراہیم کی مشکلات یہ ملتی جلتی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا ٹاسک ملتا ہے کہ اس فرعون کو جا کے سمجھانا ہے جس کے نام کے اندر بھی ایسا روب ہے، دبدبہ ہے اور ایسا تمطراق ہے، ایسی فرعونیت ہے کہ وہ اپنے مضبوط ترین سیاسی مخالفوں کو بھی زمین پہ لٹا کے ان کے جسموں میں کیل گاڑ دیتا ہے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ بہت کچھ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ جناب موسیٰ اور ہارون ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ اے میرے پیارے موسیٰ اور ہارون فقولا له قولا لینا، نرم لہجے سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ اس طرح نصیحت قبول کر جائے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے دربار ہوتے تھے اس کا کیسا ماحول ہوتا تھا؟ ہمارے اوپر تو چھوٹے چھوٹے سٹیجوں کا روب آیا ہے، یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ فرعون کا دربار ہے، سجا ہوا ہے۔ بعض درباروں کے بادشاہوں کے درباروں میں قالین بچھے ہوتے تھے، ادھر پنکھا دینے والا، ادھر سیکورٹی والا، اوپر سونے کے تاج، اور دربار کا ایک بڑا ہی شان و شوکت والا ماحول، پھر جلاد، پھر ان کا روب اور طاقت کر و فر، اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے مطابق ان سے قتل بھی ہوا،
لیکن سیدھا ہی آگے کہتے ہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. اسے کہتے ہیں هل لك إلى أن تزكى، فرعون کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا پروگرام دوں جس سے اللہ آپ کو پاک بھی کرے گا، ترقیاں بھی دے گا؟ تزکا میں نشو و نما کا مفہوم پایا جاتا ہے، گروتھ کا مفہوم، ڈیولپمنٹ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، تزکیہ نفس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. میں آپ کے لیے ایسا پروگرام لے کے آیا ہوں جس سے آپ کو کردار بھی بلند ملے گا اور آپ کو ترقی بھی ملے گی. میں کوئی آپ سے بادشاہ چھیننا تو نہیں چاہتا، مجھے آپ کی کرسی کی خواہش نہیں ہے. ان بٹوین دی لائنز یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں حل لک الی ان تزکا، میں آپ کو ایسا پروگرام دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو کردار کی بلندی ملے گی، آپ کو ترقیاں ملے گی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں میں آپ کو اس رب کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کا سچا رب ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے. فتخشا، تاکہ آپ کے دل میں اس رب کی عظمت آئے، آپ پہچانیں کہ وہ رب کیا شان والا ہے. یہ دعوت انسان اسی وقت دے سکتا ہے جب وہ اس رب کو خود پہچانتا ہو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ماڈل دعوتی سامنے رکھیں. وقت کافی بیت رہا ہے، آخری چند منٹ کے اندر ایک اور داعی کا کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. ان کو دنیا مصعب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے. مصعب ابن عمیر جن کو اللہ نے وجاہت بھی دی ہے، شکل و صورت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، حسن و جمال بھی دیا ہے. روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو ایسی لگاتے ہیں کہ جس گلی سے گزرتے ہیں مہک اٹھتی ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دین کا فہم نصیب کر دے. جیسے ہی آ جائے گی انشاءاللہ، آ جائے گی. لا الہ الا اللہ. جیسے ہی جی میں لے لوں، یہ چل رہا میں لے لوں پیچھے. جیسے ہی اللہ ان کو دین کا فہم عطا کرتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھتے ہیں. سب سے پہلا کام قرآن سیکھتے ہیں. جس کے پاس جذبہ دعوت نہ ہو، غم دعوت نہ ہو، درد نبوت نہ ہو، ہم نبوت نہ ہو، وہ بھی دعوت کا کام صحیح طور سے نہیں کر سکتا. اور جس کے پاس علم نبوت نہ ہو، علم وحی نہ ہو، وہ نصرت تو کر سکتا ہے یا ایک عالم کی رہنمائی میں اچھا کام تو کر سکتا ہے، اس کے بغیر غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید سیکھتے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بطور داعی، دعوت کی اصطلاح میں کہوں کہ ان کی تشکیل مدینہ منورہ میں کرتے تھے۔ خصوصاً میں یہاں جو ہمارے روحانی بیٹے اور دین کے طلبہ بیٹھے ہیں وہ ذرا اس پہ خصوصی توجہ کریں۔ قرآن مجید سیکھتے ہیں، مدرسہ صفہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی تشکیل کر دیتے ہیں اور مدینہ منورہ میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے۔ جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں مدرسہ نہیں ہے، وہاں ہر مسلمان کا گھر ہی دعوت کا سینٹر ہونا چاہیے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، مدینہ منورہ کے عظیم صحابی جناب اسد بن زرارہ، وہ ان کی نصرت کرتے ہیں۔ وہ مقامی ہے نا مدینہ کے، اور یہ مکہ سے آئے، تو مقامی لوگوں کی نصرت ساتھ ہوتی ہے۔ تو جناب اسد بن زرارہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے کام کرنا ہے۔ اسد بن زرارہ ان سے کہتے ہیں یہاں ایک ڈیرا ہے، وہ ڈیرا بڑا چلتا ہے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت بھی رہتی ہے، تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد بن زرارہ ان کی نصرت کرتے ہوئے اس ڈیرے پہ لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، دونوں سرداروں اور وڈیروں تک بات پہنچتی ہے کہ گھر کے اندر رہتے رہتے یہ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک سردار، دو بڑے مدینے کے سردار تھے انصار کے، ان میں سے ایک حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کزن ہے، خالہ کا بیٹا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب دعوت کو گھر کے اندر سے افراد مل جاتے ہیں اور کچھ بڑے گھرانوں سے افراد مل جاتے ہیں اور وہ نصرت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ماحول کو کیسے بدلتا ہے، یہ اس واقعے سے ہمیں پوری طرح سمجھ میں آتا ہے۔ سعد بن معاذ ڈیوٹی لگاتے ہیں، دوسرے سردار اسید بن حضیر کی ان تک بات پہنچتی ہے کہ دیکھو فلاں ڈیرے میں یہ جمع ہوتے ہیں، وہاں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، اور آپ ان کو جا کے روکیں۔ اسد ابن زرارہ ان کو ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے وہ ڈانٹتے ہیں کہ مصعب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب مصعب کہتے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں، سردار آدمی ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم کر لیں گے، آپ مجھے بات کرنے کا موقع اور میری بات سننا پسند کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ سمجھدار ہیں، اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ مان لینا، اگر میری بات غلط ہو تو آپ مجھے بتا دینا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات مقبول ہے کہ بات تو سننی چاہیے نا۔ کہتے ہیں مصعب بات کرو، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جناب مصعب قرآن کی تلاوت شروع ہے، وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں اور اپنے دوست کے پاس واپس جاتے ہیں، سعد بن معاذ دوسرے سردار کے پاس، اور وہ ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے میں نے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں دیکھا، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ خود بھی چلے جائیں۔
اب اندر سے تو بدل چکے تھے. کہتے ہیں آپ خود بھی جا کے جائزہ لے لیں، مجھے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آیا. چاہتے تو یہ تھے کہ یہ بات یہ بھی سنیں، اور جناب مصعب کو کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک ایسا بندہ لے کے آ رہا ہوں، اگر اس کے دل میں اللہ نے اسلام داخل کر دیا تو یہاں مدینے کے لوگوں کا سردار ہے، یہ ساری قوم مسلمان ہو جائے گی. جناب سعد آتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں مصعب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جناب آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ سے بات تو کروں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ سن لیں، نہیں تو آپ حکم کرنا، جو آپ چاہتے ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں ہمارے بارے میں. ان کو بھی دین کا پیغام سناتے ہیں. جناب سعد کا بھی رنگ بدل جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے. جناب مصعب کے پیغام سے واپس جا کے اپنی قوم سے پوچھتے ہیں میں تمہارے لیے کیسا انسان ہوں. یہ دین کا داعی ہے، یعنی پہلے ہی دن وہ دین کی دعوت کا کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی قوم سے کہتے ہیں جتنا سیکھا اتنا تو سکھایا نہ جا کے، کیسا انسان ہوں میں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، دیکھو میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی ایک قاری قرآن پورے مدینے کو بدل دیتا ہے. آخری بات، اب ان کا جنازہ اٹھتا ہے، احد کا میدان لگتا ہے، احد کا میدان سجتا ہے. جناب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہوں میں جان قربان کرتے ہیں. کفن دینے کا وقت آتا ہے، وہی مصعب جو روزانہ کپڑے بدلتا تھا آج اس کو کفن دینے کے لیے اس کی وراثت میں کفن کی چادر بھی پوری نہیں ہوتی. پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں. کیا شان ہے اس داعی کی کہ صحابہ کہتے تھے ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اہل ایمان میں سے یہ ایسے عظیم مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے معاہدے کو سچ کر دیا. ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، پرومس کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف ایک شخص وعدہ کرتا ہے، دوسری طرف دوسرا بھی کوئی وعدہ کرتا ہے. جب دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں. دعوت کے کام کو اللہ نے معاہدہ کہا ہے کہ اگر ان کا میرے ساتھ کوئی وعدہ تھا تو میرا بھی ان کے ساتھ وعدہ تھا. جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے تو اللہ سے بڑھ کے وفادار کون ہو سکتا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. آج امت کے جو حالات ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے. میرا ایک شاگرد ایک گاؤں کے نوجوان سے پوچھتا ہے
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت بلال۔ حج پہ تھے، ایک بڑا پڑھا لکھا نوجوان میرے ساتھ تھا۔ غالباً ہم جب مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے تو راستے میں ہماری کوئی نماز رہ گئی اور ہم نے کہا حرم میں جا کے پڑھیں گے، یا راستے میں شاید پڑھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ تکبیر پڑھیں، ہم جماعت کروا لیتے ہیں۔ وہ خاموش۔ کہا آپ تکبیر پڑھیں تو ہم جماعت کروا لیتے، خاموش۔ مجھے اندازہ ہوا، میں نے خود ہی تکبیر کہہ دی۔ اگلے دن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا مجھے کل بڑی شرمندگی ہوئی، اتنا کچھ پڑھ لیا ہے اور مجھے تکبیر نہیں آتی، اقامت نہیں آتی۔ دو قسم کی دعوت اس وقت ہماری، بلکہ آپ کہہ لیجیے 3 قسم، دعوت کی بہت ساری قسمیں لیکن 3 قسم کی دعوت اس وقت ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور تینوں ہی بیک وقت ہونی چاہیے۔ ایک یہ سلسلہ گھر سے خروج کا سلسلہ، نکلنے کا سلسلہ، اس سے دعوت کا غم ملتا ہے۔ جو اللہ کی راہوں میں نکلتا نہیں ہے اس کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ یعنی وہ جو ماں کی ممتا ہے اور باپ کی تڑپ ہے، یہ تب ہی ملتی ہے جب آپ دعوت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بڑا نسخہ نہیں۔ اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، آخرت دل میں آ جائے، دنیا کی بے ثباتی دل میں آ جائے، یہ بھی اس کے بنیادی ذرائع ہیں۔ پتہ چل جائے کون کون لوگ کیسے پلک جھپکنے کے اندر آنکھوں سے جدا ہو گئے۔ وہ سٹاپ پہ کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں بند، وہ کام کر رہا ہے اور اس کی آنکھیں بند، وہ روٹی کھا رہا ہے، نوالے چبا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اور بیٹھے بیٹھے رب کے پاس جب یہ سمجھ آ جائے یہ دنیا اتنی عارضی ہے، یہ سمجھ آ جائے اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا جلال کیا ہے، جنت کا شوق آ جائے، جہنم کا خوف آ جائے، اور پھر چند ایک بندہ سفر بھی اللہ کی راہ میں کر لے تو پھر دعوت کا غم ملتا ہے۔ یہ قیمتی چیز ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ تو ایک تو یہ سفر ہے اللہ کی راہوں میں، نکلنا، جانا، غم پال کے جانا، دکھ درد لے کے جانا۔ اور دوسری چیز دعوتی حوالے سے جس کی بڑی اہم ضرورت ہے، جگہ جگہ ایسے مراکز، ایسے سینٹرز ہوں۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے شیخ جلت الشیخ قاری صاحب بن محمدی حفظہ اللہ، اللہ ان کی کاشیں قبول فرمائے، شیخین یحیین کریمین رحمہم اللہ، وہ عظیم شخصیتیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جگہ جگہ ایسے سینٹرز ہوں جہاں ہر وقت تعلیم ہو رہی ہو، 3 گھنٹے کی بھی ہو، 3 دن کی بھی ہو، 3 مہینے کی بھی ہو، دن کو بھی ہو، دوپہر کو بھی ہو، عصر کو بھی ہو، شام کو بھی ہو، جب کسی کو وقت ملے وہ کہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس سکھانے کا انتظام موجود ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ 40 سال بھی جمعے پڑھ لیں تو 40 سال کے جمعے میں آپ کو دعا تو ایک بھی یاد نہیں ہوگی، وہ تو وقت دینے سے ہوگی۔ اور تیسرا کام، یہ ادارے، یہ مدارس، یہ مراکز جو مستقل وقت کے لیے داعی تیار کر رہے ہیں، ان کا سکوپ اتنا وسیع ہو کہ یہ دینی اداروں کے لیے بھی افراد تیار ہو رہے ہوں، کالجز کے لیے بھی افراد تیار ہو رہے ہوں، یونیورسٹیز کے لیے بھی افراد تیار ہو رہے ہوں۔ کچھ ان میں سے آگے جا کے ایسے مراکز بنائیں، ایسے شارٹ کورسز بنائیں، ڈاکٹرز بھی دین کے لیے نکل رہے ہوں، انجینئرز کو بھی دین سکھایا جا رہا ہو، آفیسرز کو بھی سکھایا جا رہا ہو، فوج میں بھی سکھایا جا رہا ہو، پولیس میں بھی سکھایا جا رہا ہو۔ سب کے لیے یہ دین ہے، ہر ایک کے لیے سکھانے کا، سیکھنے کا ماحول۔
ہمارا تو منہج ہی قرآن ہے اور حدیث ہے، اور اخلاق وہ ہو، اسلوب وہ ہو جو ہم نے انبیاء کی زندگی سے سیکھا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ جب بھی گھر سے نکلتے دو نوجوان ان کو تنگ کرتے۔ میں جب کئی دفعہ یہ واقعہ سوچتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کیسے عظیم لوگ تھے اور ہم کیسے کمزور لوگ تھے۔ الٹا نام تھا ان کا، لوگ اکثر جیرا اور فتہ کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے، خیال ہی نہ، کوئی وابی کہتا ہوگا، کوئی وابڑا کہتا ہوگا، کوئی کیا کہتا ہوگا، وہ جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی سیٹیاں بجاتا ہوگا، آوازیں کستا ہوگا، یہ ان کا معمول تھا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ ایک دن نماز کے لیے نکلے، جیرا بھی وہاں نہیں تھا اور فتہ بھی نہیں تھا۔ محلے کے نوجوانوں سے پوچھا وہ جیرا اور فتہ کہاں ہیں؟ بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جیرا اور فتح کے گھر ان کی بیمار پرسی کے لیے چلے۔ کیا حال ہے؟ آج آپ میرے راستے میں نہیں تھے، آج آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہتے ہیں اتنے عظیم والے اخلاق والے انسان اور ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، حضرت قاضی ابراہیم حفظہ اللہ میرے پاس موجود ہیں۔ ہم نے اس دعوت کے کام میں جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو بھرپور کوشش کر کے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کھڑا ہے، اب اس کو بڑھانا ہے اور مختلف لیولز پہ بڑھانا ہے جہاں تک ہماری ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہو اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اس بندے نے میرے دین کا کام کیا ہے، آج میں نے اس کے ساتھ وفائیں کی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد سادہ جماعتوں کی روانگی ہوگی۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو بھائی جتنے اوقات کے لیے ارادہ رکھتے ہیں اور ارادہ کر کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس بھجوا دیں تاکہ تشکیل آسان ہو جائے۔ 4 مہینے کی جماعت الحمدللہ تیار ہو گئی ہے، اور آپ میں سے بھی کچھ ساتھی جو ہیں اس 4 مہینے کی جماعت کے لیے درکار ہیں، تو کون بھائی انشاءاللہ 4 مہینے یا 40 دن کے لیے جماعت کی ساتھ چلے گا؟ اور انشاءاللہ یہ 4 مہینے 40 دن جو ہے نا یہ معمولی نہیں ہوں گے، اس سے ہماری اپنی بھی اصلاح ہوگی اور ہمارا اپنا ایمان بھی بڑھے گا، ایمان میں ترقی آئے گی۔ یہ کچھ احباب اٹھ کے جا رہے ہیں، اٹھیے نا یہ تو اب عمل کا وقت ہے۔ وہ پیارے بھائی ان سب سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ کوئی مجبوری ہے واش روم وغیرہ کی علیحدہ بات ہے، لیکن اٹھے نا، یعنی ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ تو اصل بات کرنے کا اصل مقصد تو اب شیخ صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور دل کھول کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپ وقت لکھوائیں۔ جیسا کہ کیسر توجہ دلا رہے ہیں، علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نام لکھنے کے لیے۔ وہ اس کونے میں بھی ایک بھائی موجود ہے، یہ مولانا بارک اللہ صاحب موجود ہیں، یہ بھائی جان موجود ہیں، شاید اس کونے میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔
اتنے اوقات کے لیے بھی ساتھی وقت دے سکتے ہیں، 3 دن سے لے کر 4 مہینے تک ہماری درخواست ہے بھائی آپ کے پاس لوگ جائیں گے جماعت کے ساتھ، اور یہاں میرے پاس بھی آپ لکھوا دیں۔ 4 مہینے کے ساتھیوں کی انتہائی ضرورت ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن جی، اور انشاءاللہ آپ کا نام لکھواؤں گا، اور میں انشاءاللہ ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، وہ ساتھی جو ہے جہاں نام لکھوانا چاہتے ہیں ان کو لکھوا لیں۔ جو ساتھی 4 مہینے 10 دن کا نام لکھوانا، 4 مہینے 40 دن کا نام لکھوانا چاہتا ہے، اس سے درخواست ہے کہ وہ کھڑا ہو کے تو نام لکھوا دیں انشاءاللہ۔ اس کے کھڑے ہونے کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ 10 دن 15 دن الحمدللہ ہمارے پاس 15 دن کی جماعتوں کی بھی تشکیل ہے، 10 دن کی بھی ہے، اسی طرح 8 دن 3 دن، کم سے کم 3 دن ہے۔ اس کے لیے بھائی جو ہے وہ ارادے فرمائیں۔ جن بھائیوں نے جی اگر ادھر سے کچھ نام لکھوا لیے تو تھوڑا سا بتاتے بھی جائیں نا صاحب، پھر حوصلہ ہوتا ہے ذرا سا۔ کچھ ساتھیوں کا نام لکھوائیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا بتاتے بھی تو آپ بتائیں کہ فلاں بھائی نے لکھوا دیا ہے۔ ماشاءاللہ وہ ساتھی نام لکھوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو اس عادت پر زور بازنیز کا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت اور عنایت سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے راستے میں نکلنے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہمت سے دکھائیں انشاءاللہ۔ ساتھیوں کو فرصت نہ ملے لکھنے سے مزہ تو تب ہے نا، ہم بالکل خالص دین کے حامل ہیں۔ اور مولانا احسان ظہیر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس خالص مال ہے، خالص، لیکن ہماری دکان بند پڑی ہوئی ہے، تو مال بک جائے گا، اور ساتھ میں آنے والا جس دکان کو دیکھے گا کھلی ہوئی تو لے جائے گا، سب ناقص ہے، اچھا ہے، جیسا کہ اس کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند آدمی کا کام نہیں ہے، یہ پوری امت کا کام۔ ایک بڑی اہم گزارش میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احباب بہت ہی محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ ابھی حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ، جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، ماشاء اللہ، کسی کسی کے نصیبے میں یہ سعادت ہوتی ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی بیان ہے۔ آپ تو اللہ کے لیے آئے، تو بڑی ہمت، محبت، شوق کے ساتھ بیٹھیں۔ اور میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ شیخ صاحب بتائیں کہ 4 مہینے والے کتنے ساتھی تیار ہوئے، نام بتا دیں گے ذرا اس طرف سے؟ کیا نام ہے اس پیارے بھائی کا؟ جی عبدالحمید صاحب کون ہیں جی؟ یہ زیارت بھی کروائیں نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے، ان کو برکت دے، سعادت عطا فرمائے۔